حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطائے اجتہادی ہوئی وہ حکمت الہی تھی، کیونکہ آپ کو زمین پہ آنا تھا تو وہ سارا ایک سلسلہ ہوا. شیطان نے آ کے قسم کھائی کہ آپ یہ کھا لیں دانا تو آپ یہ یاد نصیب ہوگی. آپ جانتے تھے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کوئی نہیں کھا سکتا. حکمت الہی کے تحت آپ نے اس کو کھایا. مشکاہ شریف میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کہا حضرت آدم سے کہ نہ آپ وہ گندم کا دانا نہ پھل آپ کھاتے درخت کا اور نہ یہ سارے معاملات ہوتے. تو حضرت آدم نے کہا بھئی یہ تو اللہ کی حکمت تھی، دنیا کیسے آباد ہوتی ہے اگر میں یہ کام نہ کرتا، اور رب نے مجھے بنایا ہی دنیا کے لیے تھا. جب بنانا چاہا تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اسے زمین کے لیے بنانے لگا ہوں. فرمایا مجھے تو حکمت پتا تھا، اس بات کا پتا تھا، لیکن بظاہر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، اجتہادی خطا جناب آدم سے بھی ہوئی، ان سے بھی خطا ہوئی اور غلطی شیطان نے بھی کی. حضرت آدم علیہ السلام کی وہ خطا تو ہم خطا کو گنتے ہی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی حکمت پوری ہوئی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ حکمت الہی، اللہ کی حکمت پوری ہوئی. لیکن بات سمجھنے کی ہے اور بات غور کرنے کی ہے. ابھی تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے. میں کیا کالی گڈی کٹ جائے تو پھر کی ہوتا ہے؟ شیطان نے بھی غلطی کی لیکن قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پایا. بڑی غور کرنا اور بڑی احتیاط سے بات سمجھنا. غلطی شیطان نے کی، قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پایا. بظاہر خطا حضرت آدم سے بھی ہوئی لیکن اللہ نے ساری انسانیت کا باپ فرما دیا. رب کریم نے نبی بنا لیا، اولی العزم پیغمبر بنایا اللہ کریم نے. بظاہر تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی لیکن میرے بھائی جو بات سمجھنے کی اور غور کرنے کی ہے، فرق کیا ہے؟ ادھر لعنت پڑ گئی، ادھر درجہ مل گیا. فرق اتنا ہے کہ شیطان نے خطا کی تو اللہ نے فرمایا تو بھول گیا ہے، تو کہنے لگا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کرنے لگا، اکڑنے لگا، ڈٹنے لگا خطا کر کے. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ لفظ کہنے لگا. غلطی کی، غلطی مانا نہیں. فرمایا نکل جا فخرج فإنک رجیم، تو لعنتی ہے قیامت تک کے لیے. گناہ کر کے ڈٹ گیا ہے. حضرت آدم نے خطا کی بھی نہیں، حکمت الہی پوری ہوئی تو پھر بھی کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. 500 سال تک جناب آدم نے آنکھ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا. فرمایا مجھے حیا دی، میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں. 500 سال دیکھا نہیں اور دعا کیا مانگتے؟ کہتے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں اپنی جان پہ زیادتی کر بیٹھا ہوں. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے ہی رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ پھر تو میں بڑے نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا. رب فرماتے ہیں جب اس نے کہا، جب اس نے اپنی غلطی کو مانا، آہوزاری کی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے. فرمایا چل اس طرح کر کے مجھ سے معافی مانگ. جب حضرت آدم نے معافی مانگی تو اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فرمایا میں نے معاف بھی کیا ہے اور رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیے ہیں. بھائی ڈٹ گئے لوگ، غلطی کر کے لوگ ڈٹ گئے، خطا کر کے لوگ مانتے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں مانتے. لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، خطا کر کے ڈٹے، ناز کے ساتھ بتلاتے، فخر کے ساتھ بتلاتے. اپنی خطاؤں کا لوگ ڈھنڈورا پیٹتے، ڈھنڈورا پیٹتے. یہاں اخبار میں آئے دن پڑھو، بہت بڑا بیوروکریٹ، بہت بڑا تاجر، بہت بڑا صنعتکار، ٹیکس والے پہنچ گئے، صاحب ٹیکس دیجئے. کہتا میرا تو اپنا پیسہ ہی نہیں، میں تو لمٹ کا کاروبار کرتا ہوں، بینک کے ساتھ کام کرتا ہوں. علن اعلان، اعلانیہ کہہ رہا ہے میں تو وہی کام کر رہا ہوں بینک کے ساتھ. خود کہہ رہا ہے میں سود کا دھندا کرتا ہوں. میرے نبی کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا ماں کے ساتھ زنا کرنے والا اتنا برا نہیں جتنا سود کا کاروبار کرنے والا برا ہے. اتنا بڑا جرم اور تو اعلانیہ بیان کر رہا ہے، ڈٹ کے بات کر رہا ہے تو اعلانیہ. میرے نبی پاک نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا
کاروبار کرنے والا، سود کی دستاویزات لکھنے والا، اس پہ گواہ بننے والا، سودی آدمی کو گھر میں پناہ دینے والا، جس کو پتا چلے یہ سودی ہے پھر بھی غصہ نہ کرنے والا، سودی کے ساتھ تعلق بنانے والا، سودی کے ساتھ راضی ہونے والا. فرمایا جتنے لوگ بھی ہیں ان سب پر خدا کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور محمد مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے. اتنا نحوست والا کام اور ڈٹ کے تو بیان کر رہا، شرم ہی نہیں آ رہی، حیا ہی نہیں آ رہی. اتنا تو برا فیل کرتا ڈٹ کے کہتا ہے وہ تو میرا تو جناب کا پیسہ ہی اپنا نہیں، میں تو سودی ہوں. حیا کر. لوگ گناہ کرتے اور فخر بھی کرتے، زیادتی کرتے اور فخر بھی کرتے، ظلم کرتے اور فخر بھی کرتے. میرے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اتنا برا، اتنا غلیظ کہا، اتنا گندا کہا، اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں. اور ساتھ پھر یہ صاحب بھی ہوتے ہیں، سیٹھ بھی ہوتے ہیں، رئیس بھی ہوتے ہیں، فنکار بھی ہوتے ہیں، ساتھ یہ اس کے باوجود یہ بہت بڑے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں. اتنا غلط اور غلیظ کام کرنے کے باوجود لوگ فخر کا مظاہرہ کرتے ہیں. یاد رکھیں اور یاد رکھیں اور پھر یاد رکھیں، انسان اگر کبھی ناز کرے گا تو اس وقت کرے گا جب اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرمائے گا، اور وہ بھی شکر کے انداز میں. لوگ خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں. میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایک گناہگار بڑا ہی اچھا ہے. یا رسول اللہ گناہگار بھی ہے اور اچھا بھی ہے؟ فرمایا ہاں وہ گناہگار بڑا اچھا ہے، غلطی ہو گئی تو پھر ڈر گیا، پھر رونے لگا، پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا، پھر شرمندہ ہونے لگا. فرمایا رب کریم بھی اس کے گناہ کو فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے. لیکن یہاں لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، گناہ کر رہے ہیں ڈٹے ہوئے، اتنی گالیاں نکالتے ہیں، اور پھر نمازی کے نمازی، حاجی کے حاجی، صوفی کے صوفی، درویش کے درویش، اتنی بڑی. اور کاہے کا پیر ہے وہ؟ کاہے کا پیر ہے؟ جو گالی دیتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، وہ پیر ہے؟ جو عورتوں کے ساتھ بے حجاب گھومتا ہے وہ پیر ہے؟ جو ننگے ناچ کرتا ہے وہ پیر ہے؟ کہتے ہیں ہمارے شیخ کی تو گالیوں میں بھی فیض ہے، خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر. رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جو جہاں بھی جائے گا گمراہ ہو جائے گا. فیض صرف وہاں ہے جو رسول اللہ کے دین کی تابعداری کر رہے ہیں. کس چیز کا نام، کس چیز کا نام؟ میرے نبی پاک نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے، اعلانیہ گناہ ہے. سارا دن جس کی زبان پہ گند رہے گا وہاں سے فیض آئے گا؟ اتنا کچا عقیدہ نہ رکھو. ہر ملنگ کے پیچھے، ہر چور ڈاکو بدکار کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو. احتیاط کا دامن تھامو. جس کی زبان پہ رسول اللہ کا درود ہوتا ہے وہ مرشد کامل ہوتا ہے، جو حضور کی حدیث اور قرآن کا مبلغ ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے. ایسے ہی ہر دم والے کے پیچھے بھاگ جانا، ہر پھوکا پھاکی والے کے پیچھے بھاگ جانا. لوگ گناہ کر رہے ہیں اور ناز بھی کر رہے ہیں، فخر کے ساتھ آ کے بتاتے ہیں وہ جی میں گیا تھا، بس حضرت جس کو گالی دیتے ہیں اس کا کام بن. میں نے کہا شرم کر، اٹھ کے چلا جا. ہم ایسی کرامت بھی سننا پسند نہیں کرتے، ہم نہیں پسند کرتے ایسی. اٹھ نکل جا. یہ کیسا شیخ ہے جو گالیاں دیتا ہے؟ بھئی گناہ کو لوگ باعث فخر بیان کرتے ہیں. بابا جی ہیں، حاجی صاحب ہیں، صوفی صاحب ہیں، دادا جی، اور گالی دیتے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ گناہ کرنا، ناز کرنا. احتیاط کا دامن تھام کے رکھیں. گناہ ہوتا ہے. لوگ سارا دن غیبتیں کرتے ہیں، نام گپ شپ کا رکھتے ہیں، سارا دن لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور شام کو کہتے ہیں آج، اور پھر ناز کے ساتھ، فخر کے ساتھ. اور پیر تویز دھاگے والے اللہ خیر کرے صبح 9 بجے تو ڈیگر تک تویز لکھ دیں. پیروں کا کام تو تبلیغ کرنا ہے، تعلیم دینا ہے، قرآن حدیث پڑھانا ہے. آپ تویز دھاگا کر رہے ہیں، کریں، ناجائز نہیں. لیکن جو لوگ لوگوں کو کمزور کرتے ہیں، جنہیں منڈیاں دا کام کرن نو دل نہیں کرتا، سارے انو کالا جادو ہو گیا. وہ کام کر، کوئی میرے بھائی مہربانی کر، باہر نکل، جدوجہد کر. جادو کدھر سے آ گیا؟ جادو اتنا ہی فارغ ہے تیرے پاس ہی آ گیا. کوئی کام کرے، کوئی ہمت کرے، جدوجہد کرے. کمزور ضعف اعتقادی پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کہا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. اور پیر صاحب اللہ سے ڈرو، یہ بیچارہ سارا دن بدگمان رہے گا، کس کے بارے میں برا سوچے گا، کس شخص سے نفرت کرے گا، کیا کیا اس کے ذہن میں آئے. اتنا آپ نے اس کے ذہن کو بدگمان کر لیں. ڈرو اللہ سے. مسلمان کبھی ضعف اعتقادی کا شکار نہیں ہوتا. یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے بندش کر دی ہے کسی نے. آپ میں سے جو میری طرح کم پڑھا لکھا آدمی ہے وہ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے ادھر دیکھے میری طرف.
کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میرے گھر میں بھیجا تھا, کسی نے رستے میں روک لیا. جلدی بتاؤ, ہو سکتا ہے؟ تو یہ بندش کیا بلا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہو جاتی ہے, نظر لگ جاتی ہے, یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہوئی, اللہ نے بھیجا تھا اور بندے نے رستے میں. وہ کوئی خدا کا خوف کرو, کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ مومن کی یہ بات ہوتی ہے؟ اللہ کے بندے اس طرح سوچتے ہیں. کوئی ضعف اعتقادی نہیں, کوئی کمزوری نہیں. 313 کا لشکر, 1000 سے مقابلہ, نہ زرہیں نہ تلواریں نہ گھوڑے نہ سامان زہر و ضرب. یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا رب کا نام لے کے کھڑے ہو جاؤ, اللہ فتح عطا کر دے. وہ تم نکلو میدان میں, لیکن خدا کا. کتنے بم برس گئے فلسطین پر, کیوں نہیں نکلتے؟ ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ تگڑا بیان بھی نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ بزدل ہے. میدانوں میں ایٹمی بم سے نہیں لڑا جاتا, ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا ہے. ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر؟ سسکتی بلکتی مخلوق پر. تو کہاں ہے اقوام متحدہ کی تنظیمیں, اور کہاں ہے وہ یورپ جو کتوں اور بلیوں کے حقوق پر تنظیمیں بناتے ہیں؟ جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ کہاں اپنے دلوں میں چھپ گئے؟ فلسطین کے ہسپتالوں پر بم برسیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم سے حساب سے نماز روزے کا ہونا ہے؟ اللہ کے بندے تڑپتے رہے اور رب پوچھے گا نہیں؟ رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کے لائق ہے. اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا, تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا, تو نے, یہ صحیح مسلم کی حدیث, مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی, لایا کیوں نہیں؟ بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے. تو رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا. وہ جو پیاسا تڑپ رہا تھا تو میرا ہی تھا نا. وہ جن ہسپتالوں پہ بم برستے ہیں وہ کون ہے؟ وہ جہاں جنازے پڑھنے کو کفن میسر نہیں, وہ کون ہے؟ جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے, تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ تم سو رہے ہو, سیاستیں کر رہے ہو, الیکشن کی باتیں کر رہے ہو. خدا سے ڈرو. کچھ کبھی کبھی جٹ بات ٹرائی بن کے سوچتے ہو, کبھی کبھی مسلمان بن کے بھی تو سوچو نا. کبھی یہ بھی تو خیال کرو نا کہ ہماری ایک ذمہ داری بحیثیت مسلمان بھی بنتی ہے. میرے دوستو, اپنے مضبوط اعصاب کے ساتھ, اپنی فکری بلندیوں کے ساتھ, جولانیوں کے ساتھ, اعصاب کو طاقتور کر کے ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کی معرفت دی ہے. مضبوط زندگی گزارو, کمزور نہ پڑو. کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کوئی شخص تمہارا برا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا نہ ہو. کمزور پڑنا چھوڑ دے, طاقتور وقت گزارے. میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی, بس ختم کرنے لگا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کے وعدوں پر اتنا یقین تھا. ایک دفعہ مولا علی شیر خدا علیل ہو گئے. مسند امام احمد بن حنبل میں موجود, سخت علیل ہو. یہاں تو لوگوں کو بخار پورا چڑھتا نہیں اور وسیعتیں شروع ہو جاتی, پتہ نہیں میرا کی بننا. او بھائی چھوڑ دے, کیا ہو جائے گا؟ میرے آپ کے چلے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے دنیا میں؟ بڑے بڑے چلے گئے, کوئی فرق نہیں پڑا. اتنی زیادہ ایموشنل باتیں کرنا اور کمزور ہونا اور دوسروں کو بھی کرنا, اس کا معنی ہی کوئی نہیں. پہلے قبرستان کبھی جاتے تھے نا, تو قبروں پہ لکھا ہوتا تھا پچھلی سائڈ پہ آخری آرام کا. اب کچھ عرصہ پہلے میں قبرستان گیا تو پیچھے ایک بڑا اور جملہ لکھا, قبر کی تختی پہ پیچھے لکھا تھا میں بڑا اہم تھا, یہ میرا وہم تھا. یہ وہم ہے صرف کہ میرے بغیر کام نہیں چلتا, سب کے بغیر چلتا ہے. کچھ بھی نہیں ہو, سب چلتا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیل ہو گئے, اور علالت اتنی زیادہ ہوئی کہ ظاہری طور پر کھڑے ہوتے نا تو جسم مبارک کامتا بظاہر دکھائی دیتا. ایک صحابی تیمارداری کو گئے, جا کے عرض کی حضور آپ تو بڑے علیل ہو گئے, اللہ تعالیٰ. وہ پریشان ہو گئے تھے, صحت کی دعائیں کرنے لگے, عمر کی دعائیں کرنے لگے. تو مولا علی مسکرا پڑے, شدید بیمار ہے, مسکرائے, فرمانے لگے فکر نہ کر, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. نے کہا جناب صحت اتنی علیل ہے. فرمایا تمہیں کہا ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا, اس بیماری سے کچھ نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی
तुम्हारी दाढ़ी खून से रंगीन होगी, फिर तुम दुनिया से जाओगे। फरमाया मुझे समझ आ गई है कि मैं बीमारी से नहीं जाऊंगा, शहादत से जाऊंगा, क्योंकि साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। हुजूर ने फरमाया लिहाजा ये बीमारी मेरा कुछ बिगाड़ सकती कुछ भी नहीं होगा। और मौला अली ठीक हो गए चंद दिनों के बाद। हम हर बात में कमजोर हैं, वो भाई आ जाती है, कौन नहीं बीमार आज। मैंने भी 4 गोलियां खाई हैं सवेरे उठते ही, कि थोड़ी देर के बाद फिर खाऊंगा। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई चीज लोगों को लगी हुई है, किसी को कोई और किसी को। अब तो बच्चे पैदा होते हैं तो थोड़ी देर के बाद डॉक्टर टेस्ट करके कहता है फलाना फलाना मसला है, अब ये लेके बैठ जाएंगे, इसको दिमाग पे सवार करेंगे। बीमार, परेशान और बूढ़ा और गरीब सिर्फ वो बंदा होता है जो यहाँ से होता है। तो यहाँ से बीमार, बूढ़ा, गरीब नहीं ना होता, वो कभी भी होता ताकतवर रहे, जिए। इतना वक्त अल्लाह ने दिया है वो मजबूत होकर गुजारे, अपने रब की मारिफत रखें। रसूल पाक अलैहिस्सलाम दाइये इल्लल्लाह, नबी पाक ने अपनी उम्मतियों को ताकतवर किया। मैं जैसे मैंने कहा था, मैं बस बात समेटने लगा हूं। मौत का खौफ भी नहीं तारी करना, वो कोई और है इनका ख्याल है कि मरेंगे तो मामला खत्म हो जाए। बंदा फासिक व फाजर ना हो, अल्लाह रसूल का नाफरमान ना हो, वरना ये जो कब्र है ना, कब्र अगर उसकी फर्मा बरदारी करे ना, तो ये जो कब्र है ना, ये कब्र नहीं, ये बाग है। इधर देखो मैं क्या कह रहा हूं, बाग। बहुत तगड़ा बंदा हो तो बाग में घर बनाता है। कब्र बाग है, और मामूली बाग नहीं, हुजूर ने फरमाया जन्नत के बागों में से बाग है। तू जरा अल्लाह रसूल के पीछे पीछे तो चल कि जन्नत के बागों में से, और इतना सोना बाग है कि जिसमें पहली ज़ियारत ही मदीने वाले रसूल की नसीब हो। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उनसे मुलाकात की रात। ये तो बड़ी खुशकिस्मती वाली रात है, ये कोई खौफ खाने वाला वक्त है। तो मौत का खौफ भी नहीं, अपनी आखिरत की फिक्र जरूर करनी है, लेकिन डर नहीं, खौफ नहीं, कमजोर नहीं पड़े। ये जो बहुत ज्यादा सहमे सहमे से लोग नजर आते हैं ना, हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहे। नौजवानों से कहूंगा जिंदगी ताकतवर होके गुजारें, कभी कमजोर ना पड़े, अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करें जिससे महसूस हो कि कमजोरी है। ये जो बातें मैंने सारी अर्ज की आपको याद रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। अब तो नहीं ज्यादा परेशानी आएगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा हल्का हल्का ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बाकी सारे नहीं हाँ ना कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इत्मीनान कल्बी अता करेगा हम सब। औरतों की नात के बारे में कई दफ़ा दोस्तों ने सवाल पूछा है, मैंने भी कई दफ़ा ही बताया है। बात एक दफ़ा ही होती है, और हमारा मामला सिर्फ बताने का है, किसी को बंदूक लेके मनाने का न, मसला ही बताना है ना जी। अब जो लोग खुद से अरेंज करें, औरत की आवाज़ भी औरत है, औरत उतनी आवाज़ में नाद पड़े जो औरतों के अंदर रहे, वहाँ से बाहर भाई इतनी सी बात समझ आ गई आपको बात की, उसके अंदर रहे। और बाकी मैं आप हजरात से ये अर्ज करूँगा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर की औरतों को बापर्दा करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह उनके बाकी सारे मामलात और आप प्यार से कहेंगे, समझाएंगे, तो ये औरतें मुसलमान औरतें हैं, ये सैयदा आयशा की कनीज़ें हैं, ये सैयदा फातिमा की करी इंशाअल्लाह बात मानेगी। ये हमारी अपनी बहनें बेटियां, इन्होंने कोई इनकार करना है? शर्त ये है कि हम कहें तो सही। हम बाकी सारा कुछ मनवा लेते हैं, खाना मेरी मर्जी का पकना चाहिए, इतने बजे मेरे कपड़े तैयार होने चाहिए। तो आप पर्दे पे भी मनाना चाहें तो मना, अम्मा भी मान जाएगी, बहनें भी मान जाएंगी, घर वाले भी मान जाएंगे। बेटियां तो प्यार ही बड़ा करती हैं बाप से। 1.25 मिनट लगता है वो सामने जन्नत है, अल्लाह ही माफ फरमाए। भाई अगर नमाज लंबी करने से अल्लाह के रसूल नाराज है, तो जिन्होंने जलसा इतना लंबा कर दिया हद ही हो गई है, हद हो गई। और शाबाश के रसूल बैठे हैं और फजर गोलमोल हो गई, अल्लाह जाने किधर गई। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी नमाज पढ़ाने वाले इमाम, लंबी नमाज पढ़ाने वाले इमाम पर जल, और इतना सख्त जलाल फरमाया, इतना सख्त। और एक और जगह पे हुजूर ने फरमाया लानती है वो इमाम, मलून, अपनी इस्लाह के लिए बात कर रहा हूं, मलून है वो इमाम जो लोगों को नमाज पढ़ाता है पर उसके नमाजी उससे राजी नहीं होते। राजी क्या मतलब कि जबरदस्ती मुसल्लत हुआ है, जबरदस्ती मुसल्लत हुआ है, वो नहीं चाहते उसके पीछे नमाज पढ़ना।
ہاں اگر کوئی ذاتی اناد کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے زمرے میں ذاتی اناد ہے اس کو کہ میں آخیا سی میرے ابا جی دی قبر تے 3 قرآن کٹھے پڑھنے نہیں تے مولوی آیا نہیں بچے لے کے. یہ ذاتی اناد، یہ ذاتی اناد ہے. اس مسئلے میں نہیں کوئی شرعی قباحت ہو ایسی یا بد اخلاقی ہو یا کوئی ایسا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص پر ناراضگی کا 30 نمبر پر اس امام پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور لوگ اس کی امامت سے راضی نہ ہو، لمبی نمازیں پڑھائے. محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے. نمبر 4 محبوب پاک اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو غلط بات کرتا ہے، جو اپنی چلاکی کے طور پہ نہ چلے. حضور کے پاس مقدمہ آیا، ترمذی میں موجود ہے. 2 آدمیوں کا مقدمہ تھا، ایک نے کہا جی میری ہے زمین، دوسرے بھائی نے کہا میری ہے. نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے تم چرب زبانی دکھاؤ اور فیصلہ اپنے حق میں کسی سے کرا لو. آج تو فیصلہ کرا لو گے تو قیامت کے دن کیا کرو گے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، دونوں دستبردار ہو گئے. کچھ لوگ اپنی تیزی دکھاتے ہیں، تیزی فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں، کہتے ہیں سامنے والا تو بیوقوف ہمارے ہتھے آ گیا، وہ میں جیسے کہتا ہوں ویسے ہی کر لیتے ہیں. آج بھی میں گیا تھا چکر دے آیا ہوں، 2-4 منہ پہ تعریفیں کی ہیں، واپس آ کے میں نے غیبت شروع کر دی. حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی لوگوں کی تعریفیں منہ پہ کرے پیچھے غیبت کرے، اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کھینچ ڈالتا ہے. وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو تیز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے ممکن نہیں. ہم لوگ نا فٹافٹ بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں محفل میں ہی تھا اور تو میں نے کسی کو بولنے ہی نہیں دیا، طاقت ہی نہیں تھی. سنے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا جلال آتا ہے، حضور کتنے ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے. حضرت زبیر بن عوام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، 10 مبشرہ صحابہ میں سے. حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق جو غار ثور میں روٹی پہنچاتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، ان کے شوہر ہیں حضرت زبیر بن عوام. اور حضور نے فرمایا سب کا کوئی نہ کوئی تنہائی کا دوست ہوتا ہے، جب دل کرتا ہے کہ فلانا آئے تو میں اکیلے میں اس کے پاس بیٹھوں. فرمایا جب میرا کسی کے پاس اکیلے بیٹھنے کو دل کرے تو میں زبیر کو بلایا کرتا ہوں. اتنی محبت ہے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ. ان کا ایک پڑوسی تھا، اس پڑوسی کے ساتھ ان کی بحث ہو گئی. جوہر تھا جو حضرت زبیر بن، شارحین نے لکھا ہے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت میں جوہر تھا، تالاب تھا پانی کا، اس تالاب سے لوگ پانی لگاتے تھے کھیتوں کو، تھا ان کی ملکیت. پہلے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت تھے، اس سے آگے اس آدمی کے کھیت تھے. اب وہ آدمی کہنے لگا حضرت زبیر سے کہ پانی پہلے میں نے لگانا ہے. آپ نے فرمایا کہ تو پانی میرا ہے اور دوسرا پہلے کھیت بھی میرا ہے، جب میرے کھیت پانی پی لیں گے سیر ہو جائیں گے تو میں کھول دوں گا، تیری طرف آ جائے گا. اس نے بحث کی، جھگڑا کیا. ایک تو اس کا مقدمہ ناجائز ہے، پھر وہ جھگڑا لے کے آدر رسول پہ گئے. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مروت فرماتے تھے، حضور خیال کرتے تھے. حضور کا طریقہ مبارکہ تھا جتنا کسی کا بھلا ہو سکے کسی سے اتنا کرا دیا کرتے، جتنا کسی کرنے والے کو تکلیف نہ اتنا بھلا. ایسا ہوتا ہے مروت کا مظاہرہ کرے لوگ بگڑ جاتے ہیں. آپ کسی سے پیار کر کے تعاون کرتے ہیں، سامنے والا لالچ شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کل بھی دینا ہے تم نے، اب تم نے پرسوں بھی دینا ہے، اب فلاں دن بھی دینا، پیچھے پڑ جاتا ہے. مروت کا لوگ غالب نے کہا تھا محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار، انہوں نے عجیب رنگ اختیار کر لیا ہے. اب جب وہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں آیا نا، بات کی سمجھ تو آ رہی ہے نا اب حضرات کو، جب مقدمہ آیا نا نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضور نے بات سنی تو نبی پاک سمجھ گئے کہ زبیر اس معاملے میں ٹھیک ہے، ان کی رائے ان کا موقف درست ہے. آپ نے اس شخص سے کہا، حضرت زبیر سے فرمایا جا جب تیرے کھیت پانی پی لے نا تو پھر تو نے پانی کا کیا کرنا ہے، کھول دیا کر اس کے کھیتوں کو بھی لگ جائے. ٹھیک ہے پہلے تو ہی پلا اپنے کھیتوں کو لیکن بعد میں کھول دیا کر. اس شخص نے فٹافٹ ایک بات کی، حضور کی نرمی کو دیکھا نا، محبت کو دیکھا، پیار کو دیکھا، وفا شیاری کو دیکھا کہ حضور تو جو بھی آتا ہے میٹھا ہی بولتا ہے، جو بھی آتا ہے حضور پیار ہی کرتے ہیں. پتہ کیا کہا اس نے؟ کہنے لگا زبیر آپ کے پھپھو کے بیٹے ہیں نا، معاذ اللہ آپ کے پھپھی داد ہے نا، اس لیے آپ نے حمایت کی ہے. پھپھی داد ہے، میں رشتہ دار نہیں نا آپ کا. میرے رسول پاک نے یوں نظر اٹھائی. حضرت زبیر فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ تارے گرنے لگے ہیں، مجھے یوں لگا کہ زمین پھٹ جائے گی، مجھے یوں لگا کہ ابھی زلزلے آئیں گے، مجھے لگا قیامت سے پہلے قیامت آئے. حضور نے فرمایا تجھے تیری مار ہوئے،
मैं तेरे साथ मुरब्बत करता हूं और तू क्या बोलता है? फरमाया अगर धरती पे मैं अदल नहीं करूंगा तो बता फिर दूसरा करेगा कौन? अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इस तरह की बात करता है तू? जब हुजूर ने जलाल फरमाया तो कदमों से लग गया, हुजूर गलती हो गई। हजरत जुबैर फरमाते कुर्बान जाऊं महबूबा तेरी शान पे, अभी जलाल के दारे बह रहे थे जलाल के दरिया, और जरा वो कदमों से लगा तो आमना के मासूम लाल ने उठा के सीने से लगा लिया। फरमाया मैं समझाता हूं और तुम क्या करते हो जवाब में? जब कोई गलत बात करता हम पता क्या करते हैं? हम झूठ बोलते हैं, गलतियां करते हैं। अगर हमारे बेटे में गलती हो तो मानने को तैयार नहीं, बड़ी पंचायत में हम कहते हैं ये तो दूध का धुला हुआ है, ये खता कर ही नहीं सकता माअज़ल्लाह। अगर बेटी हमारी हो और उसके ससुराल से कोई पैगाम आ जाए तो सवाल है हम मान जाए। झूठ बोलते हैं, गलत हत्ता के जातियात पर उतर कर लोग इल्जाम तराशी करते हैं, निजी जिंदगी पर लोग इतराज करते हैं, नीचे उतर आते हैं, गिर कर बात करते हैं। और मेरे भाई, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाल किया उस शख्स पर, इज़हारे नाराजगी फरमाया उस शख्स पर जो गलत बात करता है, जो गलत जगह पर गुफ्तगू करता है, उस पर जलाल फरमाया। महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझना चाहिए कि ऐसे लोगों से हुजूर नाराज होते हैं जो जलाल करता है, जो गलत बात करता है। मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदूदुल्लाह के मामले में आपने बात कान खोल के सुननी और खास तवज्जो करनी है मेरी बात पर। एक मामला है हुदूदुल्लाह का। अल्लाह के महबूब ना बाइख्तियार है। कुरान कहता है युहल्ली लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। महबूब अगर चाहें तो कुछ चीजें हलाल कर दें और चाहें तो गंदी चीजें हराम कर दें, बाइख्तियार है। और उस इख्तियार को हुजूर सैयद आलम ने इस्तेमाल भी फरमाया। युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस को हुजूर ने इख्तियार भी फरमाया। एक सहाबी आए, बुखारी में मौजूद है, ने आके अर्ज की हुजूर रोजा टूट गया है, रखा था या रसूलल्लाह मैं निभा नहीं सका, टूट गया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा 3 रोजे कफारे में रख। उसने कहा उधर एक नहीं पूरा हो सका मुझसे। नबी पाक ने फरमाया जा 60 मिस्कीनों को खाना खिला। उसने कहा हुजूर कई दिनों से खुद नहीं पेट भर के खाया। अब मेरे पास कोई आता 2 बातें पूछता, तीसरी मैं कहता यार हाली कोई नहीं, तू अजीब बात कर रहा है, मैं तो नाकेल हूं, इधर से बात पढ़ी और इधर बयान कर दी, मैं कुछ शारे थोड़ा हूं माअज़ल्लाह ताला। नबी करीम बाइख्तियार है, शारे है दीन के मामले में, तशरीह करते हैं नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम दीन। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। हुजूर अगर चाहे तो किसी बुरी चीज को हराम कर दे, चाहे तो किसी अच्छी चीज को हलाल कर दे, अल्लाह ने इख्तियार दिया। कहने लगा यार रसूलल्लाह मैं नहीं रख सकता। फरमाया चल इस तरह कर, 60 मिस्कीनों को हुजूर नहीं खिला सकता। फरमाया चल 3 को खिला दे। कहने लगा हुजूर सवेर से मैंने खुद कोई नहीं खाया, मेरे बच्चों ने कोई नहीं खाया। थोड़ी देर गुजरी तो एक टोकरा खजूरों का आ गया। हुजूर बाइख्तियार है, टोकरा आया खजूरों का। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये खजूरें ले जा और मदीने में जो गरीब है उसको दे दे, तेरे रोजे टूटने का कफारा अदा हो जाएगा। कहने लगा यार रसूलल्लाह मदीने में सबसे गरीब मैं ही हूं। तो हुजूर ने फरमाया रोजा तूने तोड़ा है, खजूरें मैं दे देता हूं, जा घर जाके बच्चों के बीच बैठ के खा ले, तेरे रोजे का कफारा हो जाएगा। ये इख्तियार है मेरे नबी पाक का, ये मेरे रसूल पाक का। आला हज़रत फरमाते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। एक शख्स ने कहा हुजूर मैं 2 नमाजें पढ़ूंगा या एक रवायत में 3 पढ़ूंगा। तो हुजूर ने फरमाया तू कलमा पढ़, मैं तुझे 2 की माफी देता हूँ। वो अलग बात है कि बाद में उसने तहज्जुद भी पढ़ी, इशराक और चाश्त भी पढ़ी, लेकिन हुजूर बाइख्तियार है मेरे नबी पाक। रसूल पाक बाइख्तियार है नबी करीम अलैहिस्सलाम। लेकिन हुदूदुल्लाह का जब मामला होता, हुदूदुल्लाह का मामला, एक दफा तो ऐसा हुआ कि एक जंग के मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक औरत, नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल फरमाते, बाइख्तियार है, चाहते तो किसी चीज की तब्दीली कर देते। और जो सिफारिश करने आए वो भी हजरत उसामा बिन ज़ैद है। एक हद के उसामा बिन ज़ैद कौन है? इतने महबूब है मेरे नबी पाक को कि जब मक्का फतह हुआ तो हुजूर ने इमाम हसन और हुसैन को घोड़े की पुश्त में बिठाया और उसामा बिन ज़ैद को गोद में बिठाया। जब माल गनीमत तकसीम होता था तो हजरत उमर फारूक जनाब उसामा बिन ज़ैद को 500 दिनार ज्यादा देते थे। लोग कहते क्यों देते हो? फरमाया इसलिए कि नबी पाक इससे बड़ा प्यार करते थे।
جس دن محبوب کا وصال ہوا جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر کا سپہ سالار بنا کے نبی پاک نے بھیجا. وہ سپہ سالار تھے حضرت عمر فاروق اور مولا علی جیسے لوگ اس میں بطور سپاہی شامل. غلام کے بیٹے سے اتنا پیار. اور اس دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب حضور حج کے موقع پر عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلے. حضور